السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس قرۃ العین خان، یا آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں نظم چاند میری زمین پھول میرا وطن کی تشریح۔ ٹھیک ہے، تشریح سے پہلے ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس کے سوالات و جوابات کیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سوالات و جوابات اپنی کاپی میں لکھ لیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں لکھے بیٹا تو پریویس ویڈیو دیکھ کے اپنا کام مکمل کر لیجئے۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں تشریح۔ ہمارے پاس بند ہے: میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ یہ آپ کے پاس بند ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کا حوالہ لکھیں گے۔ حوالہ کس طریقے سے لکھتے ہیں؟ مندرجہ بالا بند، بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ ٹھیک ہے، مندرجہ بالا بند نظم چاند میری زمین پھول میرا وطن سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر ساقی جاوید ہیں۔ ٹھیک ہے، حوالہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تشریح شروع کر رہے ہیں۔ تشریح کس طریقے سے لکھیں گے؟ اس بند میں شاعر پاکستان اور اس کے رہنے والوں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرحدوں پر اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کے دل ایمان کی محبت سے سرشار ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے مسلمان اپنے دل کو قرآن کی تعلیم سے پر نور رکھتے ہیں۔ اس ملک کی حفاظت کرنے کے عزم کو زندہ رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کی زندگی سے بہادری اور شجاعت کا درس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بہت مختصر سا تشریح یہاں پہ لکھی ہے آپ کے ان چاروں اشعار کو ڈیفائن کرنے کے۔ ٹھیک ہے، اب آپ چاہیں تو اس کو اپنے الفاظوں میں مزید اور لکھ سکتے ہیں اور آگے جو ہے اپنے اون ورڈنگز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہو گیا اردو ٹیکسٹ کا، جو آپ کریں گے سوالات و جوابات کے بعد۔ ٹھیک ہے، سوالات و جوابات کے بعد آپ نے آج کی تاریخ لکھنی ہے اور یہ تشریح کرنی ہے۔ جی کلاس 5، اب آ جائیں اپنے قواعد کے کام کی طرف۔ قواعد میں آج ہم کرنے جا رہے ہیں بیٹا مترادف الفاظ کی تعریف۔ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ الفاظ جو تقریباً ایک جیسے معنی رکھتے ہوں انہیں ہم مترادف الفاظ کہتے ہیں، جیسے لمبا، طویل۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے یا یہ راستہ بہت طویل ہے تو یہ دونوں ایک ہی معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں جملوں میں جو دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں لیکن ان کے معنی جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لمبا معنی بھی طویل ہے اور طویل کے معنی بھی لمبا کے ہیں۔ دوسری مثال کیا ہے؟ مفید یا فائدہ مند۔ ٹھیک ہے، یہ دوا تمہارے لیے مفید ہے، یا یہ کھانا تمہارے لیے مفید ہے، یا یہ دوا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، یا یہ کھانا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، دو الگ الگ ہم نے لفظ استعمال کیے ہیں لیکن دونوں کے معنی جو ہیں وہ ایک جیسے ہی آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سیکھا کہ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آئیے، یہاں پہ دیکھیے میں نے 10 الفاظ لکھے ہیں۔ پہلا ہے مشکل، دوسرا ہے لذیذ، تیسرا ہے مسرت، چوتھا ہے مال، نذیر، شجر، آرزو، سیاہ، قمر، سورج۔ ٹھیک ہے، یہ 10 الفاظ ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے ان الفاظ کے یہاں پہ مترادف الفاظ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے وہ الفاظ لکھنے ہیں جن کے معنی تقریباً ان الفاظ جیسے ہوں، جیسے مشکل۔ اب ہم مشکل کی جگہ کوئی دوسرا الفاظ ایسا لکھیں گے، یہاں پہ کوئی دوسرا لفظ ایسا لکھیں گے جس کے معنی کس سے ملتے ہوں؟ مشکل سے۔ جیسے مشکل کا کیا لکھ سکتے ہیں ہم؟ دشوار۔ ٹھیک ہے، ہم دشوار کہیں یا مشکل کہیں، یہ اہم معنی الفاظ کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، شجر، شجر کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے شجر کے مترادف کیا ہوگا؟ درخت۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے 2 مزید یہاں پہ کر دیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بیٹا۔ آج کے لیکچر کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔